الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر نور قرآن سے اپنے سینوں کو منور کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ تو آج ہم سورۃ البقرہ رکو نمبر 10 اور آیت نمبر 83 سے انشاءاللہ آج ہم سنیں گے تلاوت۔ تو ایک ایک آیت تجوید اور مخارج کے ساتھ سنیں گے اور پھر ان کے قواعد کی دہرائی کرتے رہیں گے تاکہ ہمیں قرآن پاک صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا آ جائے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، ذال بغیر سٹی والا ہے تو اسے نارمل انداز میں پڑھنا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ، تو میثاق یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے کہ یا ساکن آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، تو یہاں پر یا مدہ ہوگا، اس لیے دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ میثاق بنی، یہاں پر بڑی مد ہے اس لیے آپ نے اسے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ بنی اسرا، یہاں بھی بڑی مد ہے تو یہاں بھی کھینچ کر پڑھنا ہے۔ بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ، دین یہاں پر یالین کا قاعدہ لگ رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے دال پر زبر آ رہی ہے اس لیے یالین ہے، اور حروف لین قرآن پاک میں دو ہیں، واؤلین اور یالین۔ تو حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دے نرمی سے پڑھا جاتا ہے، تو لہذا وَبِالْوَالِدَيْ ایسے کھینچیں گے بھی نہیں، بالکل نارمل انداز میں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، احسانًا، یہ آپ کو پنگ نظر آ رہا ہے تو نون کے اوپر جو تنوین ہے آگے واو آ رہا ہے، تو یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے کہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے، یعنی غنہ کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ احسانا وذی القربى والیتامی والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاة۔ والیتامی، یہاں بھی کھڑا زبر ہے، تا کے اوپر بھی میم کے اوپر بھی، تو یہاں بھی دو حرکات کے برابر آپ نے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ والمساکین، سین کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، اسے بھی کھینچ کر پڑھنا ہے۔ وقولو، یہاں پر دونوں جگہ واو مدہ ہے، قو میں بھی واو مدہ ہے اور لو، وقولو، تو دونوں جگہ ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ للناس، نون کے اوپر تشدید ہے تو یہاں اپنے غنہ کرنا ہے۔ غننے کے معنی ہے ناک میں آواز لے جانا، اور غننے کی جو مقدار ہے وہ ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تو یہاں پر وَآتُوا الزَّكَاةَ لکھا ہوا ہے، تو جب گول تا بنی ہوئی ہو اور وہاں پر وقف کریں تو وہ وقف کی صورت میں ہا سے بدل جاتی ہے، یعنی اس کی آواز ہا والی آتی ہے۔ تو وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ وَتَوَلَّيْتُمْ، ثم میم کے اوپر تشدید ہے اس لیے یہاں پر غنہ ہوگا۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ، قَلِيلًا مِّنكُمْ، یہاں بھی ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے کہ قلیلا، لام کے اوپر دو زبر ہیں اور اس کے بعد میم آ رہی ہے حروف یرملون میں سے، یہاں غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ وأنتم، یہاں پر پہلے اخفا کا قاعدہ ہے کہ انتم میں جو نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے آ رہا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر آپ نے
غنہ کر کے پڑھنا ہے، اور انتم میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، لہذا یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا، آپ نے غنہ کرنا ہے۔ وَأَنتُم مُعْرِضُونَ۔ تو ناظرین کرام، سامعین محترم، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ انشاءاللہ آپ کی آسانی کے لیے ہم ان قریب جو ایک مدنی قاعدہ اس اس کی دہرائی کریں گے، اور وہ ریکارڈنگ انشاءاللہ پیش کریں گے آپ کو، جس کے اندر صرف قواعد کی دہرائی، یعنی جو پہلی تختی دوسری، اس طرح سے چند اسباق ایک ویڈیو کے اندر، پھر چند اسباق ایک ویڈیو کے اندر، اس طرح سے پورا مدنی قاعدے کی جو قواعد ہیں، یعنی جو قرآن پاک پڑھنے کے لحاظ سے تجوید کی کتاب کہلاتی ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ ان قریب جو ہے وہ اس کی ویڈیوز بنا کر انشاءاللہ آپ کو پیش کریں گے۔ آیت نمبر 84۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ۔ انفسکم یہاں پر اخفا کا قاعدہ لگ رہا ہے، لہذا غنہ کر کے پڑھیں گے۔ انفسکم، کم یہاں پر ادغام شفوی ہے کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، لہذا یہاں پر آپ نے غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ اور من دیارکم یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے دال آ رہی ہے۔ انفسکم من دیارکم ثم اقررتم وانتم تشہدون۔ ثم اقررتم، ثم میم کے اوپر تشدید ہے، اس لیے غنہ کرنا ہے، اور قوف حروف مصالحہ میں سے یہاں بھی آپ نے اس کو پر پڑھنا ہے، یعنی موٹا پڑھنا ہے۔ وَأَنْتُمْ، وَأَنْتُمْ یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہی ہے، لہذا یہاں پر آپ نے غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ آیت نمبر 85۔ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم۔ تم یہاں بھی اخفا کا قاعدہ لگ رہا ہے، اور ہؤلاء یہاں پر دونوں جگہ بڑی مد ہے، اس لیے آپ نے کھینچ کر پڑھنا ہے اسے۔ تقتلون انفسکم، تقتلون میں قوف حروف مصالحہ میں سے موٹا بھی پڑھنا ہے، اور یہ چونکہ حروف قلقلہ میں سے، لہذا یہاں قلقلہ ہوگا، یعنی آواز لوٹتی ہوئی آئے گی۔ تقتلون انفسکم وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ۔ فریقم یہاں پر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے آ رہا ہے، لہذا یہاں بھی ادغام کا قاعدہ ہوگا۔ منکم میں پہلے اخفا کا قاعدہ ہے، اور پھر اس کے بعد ادغام شفوی، کہ منکم کی جو آخر میں میم ہے اس کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، لہذا میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جانے کی وجہ سے ادغام شفوی ہوگا۔ وَمِن دیارہم یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد حرف دال حروف اخفا میں سے آ رہے ہیں، لہذا یہاں بھی آپ نے غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ۔ ضا کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو اسے بھی ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ یہاں بھی غنہ ہوگا، چونکہ نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوگا، چونکہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفا، نمبر 3 ادغام، نمبر 4 اقلاب۔ تو ان میں سے تیسرا قاعدہ جو ادغام کا ہے وہ یہاں پر لگ رہا ہے، اس لیے آپ نے غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ۔ اس لائن کے اندر 2 جگہ واو مدہ آ رہا ہے،
افتؤمنون، تو یہاں بھی واو مدہ ہوگا، یعنی 2 حرکات کے برابر ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے. اور وتکفرون، یہاں بھی واو مدہ ہے، 2 حرکات کے برابر ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم، من يفعل، یہاں بھی ادغام کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد یا حرف یرملون میں سے آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر آپ نے غنہ کر کے پڑھنا ہے. من يفعل ذلك منكم، منكم میں اخفاء کا قاعدہ ہے، غنہ ہوگا. إلا خزي في الحياة الدنيا، خزي میں یہاں بھی اخفاء کا قاعدہ ہے کہ یہاں کے بعد حرف تنوین کے بعد حرف اخفاء میں سے فا آ رہی ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. تو یہ بھی ناظرین آپ نوٹ فرما لیں کہ جو اس میں جلالت اللہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، اسے بھی یہاں کھینچ کر پڑھیں گے. تو جہاں حروف مدہ ہوں، جیسے غافلین، غائن کے بعد الف آ رہا ہے، تو الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے. تو حروف مدہ کو اور کھڑی حرکات کو بھی ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. عَمَّا، یہ میم کے اوپر تشدید، اس لیے یہاں پر غنہ کرنا ہے. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. تو آئیے ایک مرتبہ تجوید اور مخارج کے ساتھ رکوع نمبر 10 سورۃ البقرہ کا دوہرا لیتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ
فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. صدق الله